لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہماری ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید کا علم بلند ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو توحید کا بول بالا ہوا، شرک ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. کیسر کسرا کے وہ سارے کے سارے کنگرے بھی ٹوٹ گئے، اور جو صدیوں سے آگ بھڑک رہی تھی، آتش پرستی ہو رہی تھی، وہ سب کی سب بجھ گئی. حضور آ گئے تو پھر سارا آفاق جگمگا اٹھا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ایک قافلے سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے. المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدح سرائی بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو کھڑے ہوئے، ادب سے کہنے لگے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ وَنَحْتَرِقُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین جگمگا اٹھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آفاق جگمگا اٹھے، آفاق آپ کے نور سے منور ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نور، اسی روشنی اور ہدایت پر چل کر ہم فیض یاب ہو رہے ہیں. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ، اشارہ کہ اسی نور، اسی روشنی، اسی ہدایت پر، فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، اسی ضیاء اور نور کے اوپر چل کر وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ، ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، ہم کمال کو پہنچ رہے ہیں، ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، ہمیں تحفظ مل رہا ہے. یا رسول اللہ، آپ آئے تو ہمیں یہ مقام ملا. تو اسی طرح سابقہ کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا علم بلند کیا، اس کا مطلب ہے میلاد مصطفیٰ منانا یہ توحید کا اعلان ہے کہ شرک سے بچے، حضور کے صدقہ سے بچے، اور اس کا انسان کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی توحید متاثر ہوگی. معاذ اللہ، یہ کیسی توحید ہے جس کے صدقہ سے توحید بلند ہوتی ہے. فرماتے ہیں حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی، یعین المظلوم ویمنعہ، ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مظلوموں کے مددگار ہوں گے اور انہیں کمزور نہیں ہونے دیں گے. مظلوم کو کمزور نہیں سمجھنے دیں گے. آج ہے نا مظلوم کے حق میں کھڑے ہونے والے ہوں گے، انصاف دینے و دلانے والے ہوں گے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ عنایات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے بے حد فکر مند ہوتے تھے. ہر طرح کی کوشش فرماتے کہ لوگ ایمان قبول کریں، لوگ اسلام میں ان ہوں، اسلام میں داخل ہوں، لوگوں کو متنفر نہیں کریں، بلکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے. فلاح انسانیت کے لیے جاننے کے ناز صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ جو بد نصیب کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کاہن، ساحر، شاعر، مجنون کہتے اور عجیب و غریب قسم کی پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر پھینکتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، تھکے دیتے، طرح طرح کی اذیت دیتے، کمزور مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر اور گمراہی پر اتنا پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن کریم سورۃ الشعراء کے اندر ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب کہیں ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان نہ کھو دینا. یہ غم خار امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمائے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، محبوب یہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں، کہیں ان کے ایمان نہ لانے کی فکر میں اپنی جان نہ کھو دینا. اور رب کریم نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد آیات مقدسہ میں اسی طرح تسلی دی، عطا فرمائی کہ انسانیت پر اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی بے حد درجہ کوشش فرماتے. آج ہم اپنی ذات کی بات آئے تو ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن جب دین کی، ایمان کی، غیرت کی، حمیت کی بات ہے تو پھر ہمیں بڑی مثالیں یاد آ جاتی. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، فرمایا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے فائدے کے لیے آگ چلائی، آگ روشن کی اپنے فائدے کے لیے. فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، جب آگ نے ارد گرد کو جگمگا دیا، روشن کر دیا، تو پروانے کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے. پھر اس انسان نے ان کو ہٹانے کی، بچانے کی بے حد کوشش کی. فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقطعن فيها، فرمایا کہ وہ بندہ پھر اس آگ کے اندر آنے والے جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان سب کو بچا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی کے اندر گر رہے ہیں، پھر بھی گر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا آخذ بِأُجَاسِكُمْ، فرمایا اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں. فانا آخذ بِحُجَاسِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اس لیے لوگ پھر بھی گرتے جا رہے. صحیح بخاری کی 6483 نمبر یہ حدیث ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمخوار نبی، اس امت کے درد رکھنے والے، تو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے میرے بھائیو بزرگو کہ بندے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان تیار کرتے ہیں، اور حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہوئے انہیں ہلاکت سے بچاتے ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، بندے کرتے ہیں کام غضب کے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، بندے کرتے ہیں کام غضب کے مجدہ رضا سناتے یہ ہیں. شافی نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکت ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے. اس چیز پر غور کریں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت ایمان کی جان ہے. یہ لازمی طور پر کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان نہیں ہے.